جن کے پاس دولت ہے عافیت نہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر بے تحاشا لگژری ہے زندگی میں مگر عافیت نہیں ہے، یاد رکھیں مال و دولت صرف تکلیف دے گا. کئی کئی دفعہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں نا، بہت سمپل سمپل واقعات ہوتے ہیں بٹ بڑے ریلیٹیبل ہوتے ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک نواب تھا، لکھنؤ میں کہیں ایک نواب تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو اس نواب کے لیے آتا ہے کہ اس نواب کو ظاہر اللہ نے ہر طرح کی دولت دی تھی، لگژری تھی، ہر طرح سے جو چاہتا تھا لیتا تھا، جو اس کی اولاد مانگتی تھی اس کو دیتا تھا. ایک وقت آیا، کوئی بہت بوڑھا نہیں تھا نواب، بس سمجھ لے مڈل ایج جیسے انسان ایڈلٹ ہوتا ہے. تو نواب کے اوپر ایک بیماری آ گئی، اور بیماری کیا آئی کہ اس کا سٹمک اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو کوئی کھانے کی چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے سٹمک کی ڈیلیکیسی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ کے چوسا کرتا تھا اس کو، اسی سے بس وہ جتنا لک کر سکتا تھا لک کر کے وہ فلیور لیتا تھا، بیکاز اگر وہ قیمہ کھا لیتا تو اس کا سٹمک ڈائجسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اس کا یہ ململ کے کپڑے میں اس طرح کر کے قیمے کو چوسنا بھی اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا. اب شام میں گھبراتا تھا، اس کا دل تو باہر نکل جاتا تھا. اسی طرح ایک مرتبہ باہر نکلا تو شہر کے سبربز میں اس کو ایک شیپرڈ نظر آیا، لکڑہارا، جو جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لا رہا تھا. اس نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور شہر میں لا کر بیچ دیتا ہوں. کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں وہاں رہتا ہوں. اور دیکھا نواب صاحب نے کہ اچھا یہ تو بڑی دور جاتا ہے، بڑی مشکل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، پھر اپنے سر پر رکھ کے لے کر آتا ہے، پیدل آتا ہے، اس کے پاس گدھا بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کاٹ وغیرہ بھی نہیں ہے. اور پھر نواب صاحب کو بڑی انکویزیٹیونیس ہوئی. نواب صاحب نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دی. تو جو شیپرڈ تھا اس نے اپنی روٹین بتائی. اس نے کہا کہ لکڑیاں لاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، لکڑیوں کو بیچتا ہوں، گھر جاتا ہوں، اس کے بعد منہ ہاتھ دھوتا ہوں، اور سمپل سے جو چند پیسے ملتے ہیں اس سے میں 2 روٹیاں لیتا ہوں، 1 پیاز لیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. اب نواب صاحب کو یہ چیز اتنی ہٹ کی کہ نواب صاحب کیونکہ کھانا نہیں کھا پاتے تھے تو ان کو نیند بھی صحیح نہیں آتی تھی. لکڑہارے کی یہ صورتحال دیکھ کے نواب صاحب نے اپنے دوست سے کہا میں دل سے راضی ہوں کہ اگر میری یہ حالت ہو جائے. کیا حالت ہو جائے؟ لکڑہارے والی، یعنی پیاز سے روٹی کھا کر میں ہضم کر سکوں اور اتنی جلدی پرسکون نیند مجھے آ جائے تو میں اپنی ساری نوابی اور ساری نوابیت اور اپنی ساری کنگڈم اور اپنی ریاست اور اپنا ایسٹ چھوڑنے کو تیار ہوں. ظاہر ہے انسان جب بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ہی سوچتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے بس یہ والی تکلیف ٹل جائے، بے شک چھوٹی تکلیف آ جائے. یعنی آپ ڈیسپریشن دیکھ رہی ہیں کہ ایک انسان اپنی ساری دولت چھوڑنے کو تیار ہے، صرف اس کو صحت مل جائے، صحت عافیت مل جائے، سکون کی نیند آ جائے. اور نواب صاحب نے اپنے دوست کو جو جملہ بولا وہ سننے کے قابل ہے. اس نے کہا کہ میری جو پوری کنگڈم اور ریاست اور میرا جو بنگلہ اور حویلی ہے اس کا ایک ایک ملازم پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے کتے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور میں ہوں کہ میں صرف کھانے کو دیکھ کر ترستا رہتا ہوں. یہ سبق دینے والا واقعہ ہے. سبق دینے والا واقعہ کیا کہ مال و دولت کے اندر عافیت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب پیسے والے خوش ہوتے. انسان کثرت مال کی بجائے اللہ سے سکون مانگے، عافیت مانگے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ پلو پر سر رکھیں، تکیے پہ سر رکھیں اور سو جائیں. آپ کو ٹرینکولائزرز نہ کھانے پڑیں، آپ کو سلیپنگ پلز نہ کھانی پڑیں، آپ گھنٹوں جاگتے نہ رہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. The moment you're gonna hit the pillow, the next moment you will be in the other world. یہ عافیت ہے، یہ خیر ہے، یہ سکون ہے. اور یاد رکھیں جب انسان کو زندگی میں خیر اور عافیت مل جاتی ہے نا، سکون مل جاتی ہے، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے.
इंसान बहुत के पीछे नहीं भागता, थोड़े में भी ज़िंदगी पुरसुकून रहती है। वरना दौलत हो, सुकून ना हो, इंसान कभी अपने आप को ज़िंदगी एन्जॉय करता हुआ नहीं महसूस कर सकता। तो हमारे बुज़ुर्ग अपनी किताबों में लिखा करते थे, अल कलीलु मअल आफ़िया, थोड़ा मगर आफ़ियत के साथ। अल कलीलु मअल आफ़िया खैरुम मिनल कसीरी मअल क़वारिअ। क़वारिअ क़ाफ वाव अलिफ रा ऐन। अल कलीलु मअल आफ़ियति खैरुम मिनल कसीरी मअल क़वारिअ। आफ़ियत के साथ थोड़ा माल उस ज़्यादा माल से बेहतर है। क़वारे कहते हैं शदीद मुसीबत, जो मुसीबतों के साथ माल आए। अब यह इंसान की असल में लालच है कि इंसान हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करना चाहता है और बेवकूफ़ है और समझता है कि चीज़ें मिलेंगी, मटीरियलिस्टिक गेन आएगा तो सुकून आ जाएगा। इन चीज़ों में सुकून नहीं है। हाँ, आप अल्लाह से खैर मांगते हैं, बट रिज़्क़ हलाल में जितना अल्लाह बरकत डालता है, जितनी सुकून की नेमत अल्लाह देता है, उसका कोई कंपैरिज़न दुनिया की बड़ी-बड़ी लग्ज़री से नहीं है। इंसान को आप यूँ कह लें, अल्लाह की तरफ से जो सेहत नसीब होती है, वो कितनी बड़ी नेमत है, वो कितनी बड़ी आफ़ियत है, उसका अंदाज़ा उस वक़्त होता है जब इंसान बीमार होता है। आप एक किताब में एक लिखने वाले अदीब हैं, उन्होंने लिखा था, सेहत के ज़माने में आफ़ियत की, दौलत की कदर हमें नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि आफ़ियत और खैर और सुकून एक ऐसा ताज है जो तंदुरुस्त लोगों को सरों पर सजा हुआ मिलता है, मगर वो उनको खुद नज़र नहीं आता। आप सेहतमंद हैं तो आपके सर पर एक क्राउन है, मगर मज़े की बात ये है, वो क्राउन आपको नज़र नहीं आएगा। किसको नज़र आएगा? जो बीमार होगा। सी, जब बीमारी आती है ना, तब दूसरों के सरों पे वो क्राउन नज़र आता है। जब हम खुद सेहतमंद होते हैं तो हमें वो क्राउन नज़र नहीं आता। सो इन एनी केस अल्लाह से आफ़ियत मांगें, शुक्रगुज़ार रहें। छोटी-मोटी तकलीफ आ जाए, थिंक फॉर द बिगर प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इससे बचा लिया, और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में सोचें, अल्लाह विल ब्रिंग मी आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे इससे बाहर लेकर आ जाएगा। एक और वाक़या याद आ रहा है मुझे, मैं सुनाती हूँ आपको। खैर से रिलेटेड है, आफ़ियत से रिलेटेड है। एक नेक इंसान थे एक मर्तबा, और वो हमेशा बस यही कहा करते थे, आफ़ियत, 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 अल्लाह आफ़ियत दे दे, अल्लाह आफ़ियत दे दे, बस यही बोला करते थे। किसी ने एक दफ़ा उनसे पूछा कि मा माना हाज़ा दुआ, ये आपकी दुआ का मतलब क्या है? अल्लाह आफ़ियत दे दे, अल्लाह आफ़ियत दे दे। आप हमेशा आफ़ियत की बस तलब करते हैं, कुछ और माँगते नहीं? तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो कहने लगे, मैं पहले सामान उठाने का काम किया करता था, यानी मैं मज़दूर था। यानी मुझे इधर से सामान उठाकर फिर दूसरी जगह लेकर जाना होता था, और मैं अपने कंधों पर सामान उठाकर ले जाया करता था, यानी मैं बहुत बोझ उठाया करता था। कहते हैं एक दिन मैं एक बड़ी भारी बोझ अपने ऊपर लेकर जा रहा था, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। भारी बहुत था, तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, चला नहीं जा रहा था। तो कहते हैं मैंने थक कर कुछ देर के लिए उस बोरी को साइड पे रख दिया, ताकि थोड़ा सांस-वाँस ले लूँ, रेस्ट कर लूँ, एनर्जी रीगेन कर लूँ। और कहते हैं ये जब मैंने किया तो मैंने अल्लाह से उस वक़्त दुआ माँगी। क्या दुआ माँगी? अल्लाह, अगर तू मुझे रोज़ाना सिर्फ़ 2 रोटियाँ बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त के दे दे। अब सोचें, आप दुआ तो अच्छी माँग रहे हैं ना। अल्लाह, अगर आप मुझे 2 रोटियाँ बग़ैर मेहनत मुशक्क़त के दे दें, तो बस मेरे लिए काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर मी अल्लाह ताला। बस 2 रोटियाँ दे दें। यानी मुझसे बोझ नहीं उठाया जाता है, मुझसे परेशानी नहीं उठाई जाती। बस मेरे लिए 2 रोटियाँ काफ़ी होंगी। मैं उस पे कनात करूँगा, एंड आई विल बी वेरी मच कंटेंट ऑन इट। कहते हैं इतने में अभी मैं ये दुआ कर रहा था, साँस अपनी रीगेन कर रहा था कि अपनी बोरी उठाकर फिर चलना शुरू कर दूँ। वो कुछ मोमेंट्स कबूलियत के होते हैं ना। आप कितनी दफ़ा कहती होंगी, अभी आपने कोई दुआ माँगी, फ़ौरन लगता है कबूल हो गई। अब कहती हैं, आय हाय! कुछ और ही माँग लेती। ऐसे हम करते हैं ना अक्सर, ऐसा हो भी जाता है। कुछ घड़ियाँ फ़ौरन कबूलियत की होती हैं। एक तो ये नहीं कहा करें
کہ آئے ہائے کچھ اور مانگ لیتی. نو دیر از نو نیڈ آف اٹ. الحمدللہ جو قبول ہو گیا شکر ادا کریں اس کے اوپر. اور اگر آپ کی کوئی بہت زیادہ چاہت والی دعا ہے، آپ ایسی کیفیت میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی کہی اور ابھی ابھی قبول ہو گئی، آپ دوبارہ ایک اور دعا کر لیں. اللہ کے پاس دعاؤں کی قبولیت کی کمی تھوڑی ہے. تو یہ جو بزرگ انسان تھے یہ کہتے ہیں کہ ادھر میں نے دعا مانگی اور میں نے ابھی میں دعا مانگ ہی رہا تھا، ہمت گین کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بس 2 روٹیاں کہیں سے مل جائیں اور میری یہ بوجھ اٹھانے سے جان چھوٹ جائے، میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں ابھی دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ان کی فائٹنگ ہو رہی، جھگڑا ہو. تو اب جب اللہ رحم کرے جب مرد لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو بہت ہی اگریسولی لڑتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا، 1-2 منٹ میں نے دیکھا، پھر میں اٹھ کر گیا کہ میں ان کے درمیان میں صلح صفائی کرا دوں. کہتے ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا کہ مطلب میں کسی ایک کو بھی ایک طرف کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں کہ اچانک سے ہی ایک آدمی نے غلطی سے میرے سر پہ کچھ مار دیا. مطلب اس نے ان کو نہیں مارنا تھا، وہ تو دوسرے آدمی کو مار رہا تھا، تو وہ لگ ان کو گیا. وہ جو جس سے لڑائی ہو رہی تھی مارنا تو اس کو تھا. کہتے ہیں غلطی سے وہ جو اس نے مارنا تھا وہ میرے سر پر لگ گیا، اور میرے سر پر جیسے ہی وہ چیز لگی تو میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اب جب سر سے خون نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ obviously سر سے خون نکلتا ہے تو بندے کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی جھگڑے کے اندر ابھی اسی شور مچا ہوا تھا اور پریشانی تھی. پتہ چلا کہ جو ادھر سے سپاہی آ گئے. سپاہیوں نے دیکھا کہ اوہ یہاں تو جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ 2 آدمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں اور تیسرا جو ہے اس کے سر سے خون نکل رہا ہے اور چہرے تک آ رہا ہے. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے چہرے سے بھی خون نکل رہا ہے اور چہرے پہ خون ہے اور سر سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی لڑائی کر رہا تھا. تو انہوں نے ان دونوں کو تو پکڑا ہی پکڑا، مجھے بھی پکڑ لیا، مجھے بھی گرفتار کر لیا اور مجھے بھی جیل میں لے کے چلے گئے. کہتے ہیں پھر میں ایک مدت تک جیل میں رہا جہاں مجھے روزانہ 2 روٹیاں بغیر بوجھ اٹھائے ملتی رہیں. اور پھر کہتے ہیں وہی جیل میں مجھے ایک رات خواب آیا، اور خواب میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا تم نے روزانہ کی 2 روٹیاں بلا مشقت مانگی تھی، عافیت نہیں مانگی تھی، تو اللہ نے تم کو وہ دے دیا جو تم نے مانگا تھا. آئندہ اللہ سے عافیت مانگنا. سی آپ جب کانشیس دعائیں کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا مانگ رہی ہیں. ہم دعائیں کرتے جاتے ہیں دعائیں استخارہ کے اندر، ثم اردنی بھی، ثم اردنی بھی، اور اردنی بھی کا مطلب اگر آپ کو آتا ہے تو ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے فوراً اس فیصلے پر راضی کر دے. بٹ اب ایک دوسری روایت میں آتا ہے دعائیں استخارہ میں ثم ردنی بھی، ثم ردنی بھی، اور آپ خود ہی مانگے جا رہی ہیں اللہ اس فیصلے پر مجھے گریجولی راضی کر، درجہ بدرجہ راضی کر، فوراً میرے دل کو انشرا نہ ملے. بغیر سوچے سمجھے مانگیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ کیا مانگ رہے ہیں. تو بزرگ نے خود ہی کہا تھا بغیر مشقت کے 2 روٹیاں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو جیل پہنچایا، ان کو اب وزن نہیں اٹھانا پڑتا تھا اور روز 2 روٹیاں مل جاتی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب مجھے خواب میں یہ چیز سنائی دی تب مجھے معلوم ہوا کہ اوہ مجھے کتنا سوچ سمجھ کر مانگنا چاہیے تھا، مجھے عافیت مانگنی چاہیے تھی. تو پھر اس کے بعد وہ جس نے شروع میں ان سے پوچھا تھا کہ کیا ہر وقت آپ عافیت عطا کیجیے، عافیت عطا کیجیے کہتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بس اس کے بعد سے جب سے پھر میں جیل میں مجھے یہ خواب آیا اور پھر میں بعد میں ہمیشہ اب جب بھی اللہ سے مانگتا ہوں میں عافیت مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ عافیت مانگی جائے تو اللہ بہت عطا کرتا ہے. اور یہ عافیت کی دعا اس طرح سے ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہی اللہ سے عافیت مانگنے لگ گیا تھا، اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ جیل سے نکال بھی دیا، میں جیل سے باہر بھی آ گیا، اور الٹیمیٹلی میرے لیے جو تھیں وہ چیزیں آسان سے آسان بھی ہوتی چلی گئیں. سو بیسیکلی دس واز the mark which you can say اسألوا العافیہ، کہ اپنی دعاؤں کے اندر خیر مانگیں اللہ سے. جذبات میں آ کے یہ نہیں کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ والا مسئلہ حل ہو گیا نا تو بس اب پھر اس کے بعد مجھے یہ دے دے، کہ اللہ مجھے خیر دے دے. کتنی دفعہ آپ کو لوگ سمجھاتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے بچے کا ویزا نہیں آ رہا، پلیز آپ دعا کر دیں میرے بچے کا ویزا آ جائے. نہیں، یہ نہیں کہیں پلیز اللہ تعالیٰ جو خیر ہے وہ فیصلہ کروا دے. بیکاز ہو سکتا ہے آپ اللہ سے ضد کر کے کوئی چیز مانگیں
اور اس چیز میں آپ کے لیے الٹیمیٹلی خیر نہ ہو، تو پھر آپ نے ضد کر کے مانگی تھی، آپ نے عافیت کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے خیر کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اچھی چیز کو ایسوسیٹ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ خزانوں کا مالک ہے اور وہ دے سکتا تھا تو کیوں کہا؟ بعض اوقات ینگ بچے بچیاں بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کو پسند آتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، اب ماں باپ کو وہ کہتا ہے، سمجھاتا ہے، بڑی مشکل سے ماں باپ اس کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، بٹ لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے، بٹ the boy is still in likeness of that girl، اور وہ اس چکر میں اللہ سے مستقل وہی بچی مانگتا رہتا ہے، بس وہی والی لڑکی مجھے دے دے، بس مجھے اس سے نکاح کرا دے، بس میری اس سے شادی کرا دے، بٹ راستہ نہیں بن رہا، کوشش کے باوجود، آپ کے ماں باپ کی کوشش کے باوجود کوئی لنک ڈیولپ نہیں ہو رہا، اب مت وہاں سٹک ہو، جسٹ موو آن، بیکاز یہ نہیں کہیں اللہ بس میرا نکاح اس سے کرا دے، نو، آپ کہیں اللہ بس جو خیر ہے وہ میری زندگی میں لے آئیے، بس جو خیر ہے وہ میری زندگی میں لے آئیے، بیکاز کبھی کبھی ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لیتے ہیں، جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا وہ آپ تک آ جاتی ہے، آپ جب بھی دعا مانگیں، ہاں کوئی چیز ڈیسپریشن سے آپ مانگنا چاہ رہی ہیں مانگیں، بٹ اٹیچ خیر اینڈ عافیت ود اٹ، اور یہ آپ نوٹ کیجیے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب آپ بہت زیادہ اگریسولی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور بہت چاہت سے کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیکاز آپ سائملٹینیسلی دعا بھی مانگ رہے ہیں ایک اسپیسیفک، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ دیتے ہیں اللہ جس میں خیر ہے وہ میرے لیے کھول دے، جو خیر کا راستہ ہے وہی میرے لیے سامنے لے کر آ جا، اللہ جس کے اندر بہتری ہے وہی میری زندگی میں ایکسپیرینس مجھے کرا دے، تو ہوتا کیا ہے، آپ بڑے شوق سے دعائیں تو مانگتے رہتے ہیں بٹ آن دا ادر ہینڈ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا یقین بڑھ جانا چاہیے، ابھی اس دعا کے ایسے قبول ہونے میں خیر نہیں ہے، دس از دا رحمت آف مائی رب، کہ میرا رب مجھے پریشانیوں سے بچا رہا ہے، مشکلات سے بچا رہا ہے، اللہ میرے لیے آسانیوں پر آسانیاں کریٹ کر رہا ہے، میں دعا تو مانگ رہی ہوں لیکن اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس میں میرے لیے خیر آ رہی ہے، سو دس واز ایکچولی دا ہول ٹاپک آف عافیت، الحمد للہ جو ہم نے آیت نمبر 7 کے انڈر اب تک کور کر لیا، مجھے امید ہے کہ ہولسٹیکلی آپ سب کو ایک کانسیپٹ تو الحمدللہ مل گیا ہے کہ جب آپ خیر کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو اسٹارٹنگ ود دا ڈیفینیشن آف ذرہ، کہ کتنا باریک باریک نیکیوں کا معاملہ میرا کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، along with the definition of خیر کہ اصل میں خیر کیا ہوتی ہے، connecting the خیر with the Islamic terminology and asking and seeing the خیر in this دنیا and the آخرہ، وہ سارے کانسیپٹ الحمدللہ میں نے کوشش کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی، پڑھانے کی، بکھیرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس اسلام کے کانسیپٹس کو ایبزارب کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، بیکاز جتنا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے لیے امیجیٹلی زندگی کے بہت سے معاملات کو سمجھنا آسان ہوتا جاتا ہے، سو اس الخیر کا الحمدللہ آیت نمبر 7 کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ I have around 11 minutes, so I'm moving forward on ayah number 8, سورۃ الزلزلہ۔ سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 8 ان کمپیریزن ود آیت نمبر 7 ہی لائی گئی ہے، سو اٹس مور اور لیس ود دا سیم ٹرمز، کہ جیسے انسان اپنی نیکیاں اور نیکیوں سے جڑے کنسیکوینسز ایکسپیرینس کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، ان دا سیم مینر انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی جو کہ گناہوں کی شکل میں ہوتی ہے اس کا بھی کنسیکوینس فیس کرتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب جو آیت نمبر 8 ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے برابر شر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، شر از خطا، شر از گناہ، شر از the negative side، شر is the عمل which has no benefit for you in this دنیا and in آخرت۔ یہاں اس سے پہلے کہ میں شر کی فردر ایکسپلینیشن میں جاؤں، ایک بڑا میجر کانسیپٹ جو I would really like to bring it up in front of you، تاکہ آپ کا ایک طرح سے بہترین جو کمپیریزن کا مزاج ہے وہ سامنے آ جائے۔ دیکھیں
اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے جو ایک ریگولر پیس پر چلنے والے مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اکثر نہیں آتے ہیں. بٹ آپ کی اولاد اور اس کا ایکسپوجر ود دا نان مسلمس، باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے، یا وہ لوگ جن کا ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا نان مسلم انٹریکشن بہت زیادہ ہے، یا وہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں اور ہر طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، not just of Muslims but of non-Muslims also, they also read the books which has the critique on Islam. ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے. تو ایک بہت آسان فہم کر کے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جہاں اللہ خیر کو تخلیق کرنے والا ہے، وہاں شر کے ساتھ آپ اللہ کی تخلیق اور اللہ کے ساتھ اس کو کیسے اٹیچ کرتے ہیں. دیکھیں، انسان کے جو اعمال ہیں اس کے اندر ہم خیر اور شر کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ، تو جو کوئی عمل کرے گا. تو آپ اعمال کے انڈر خیر اسٹڈی کرتے ہیں، اعمال کے انڈر شر اسٹڈی کرتے ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ اعمال اچھے ہوں یا برے، ان کی رسپانسبلٹی خود انسان پر آتی ہے. ہاں، سوال یہ ہے، یہ جو اکثر ایک فلسافیکل مائنڈ رکھنے والے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ شر کا خالق اور ان کا اصل سورس کون ہے؟ کیا ان کا سورس اللہ کی ذات ہے؟ کیا خود اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا میں شر تخلیق کرتا ہے، یا اس نے انسان میں شر کا ایلیمنٹ پیدا کر دیا ہے جس سے ہمیشہ شر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یا حقیقت اس سے کچھ الگ ہے؟ سو دیز آر اے لائن آف کوشچنس. ایک، آپ کو میں نے بتایا کیا شر کا سورس یعنی شر کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اس نے دنیا میں شر چھوڑ دیا، یا اس نے دنیا میں انسان کے اندر یا مخلوقات کے اندر شر ڈال دیا. اور کیا انسان کے اندر ہمیشہ شر موجود ہوتا ہے، یا اس سے مختلف کوئی اور ریالٹی؟ قرآن کا ہولسٹک آئیڈیا اگر میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے ایک بات واضح کی ہے. آپ قرآن کہہ لیں، آپ اسلام کہہ لیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہہ لیں، جملے بعض اوقات بڑے محتاط ہو کر بولنے چاہیے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے ہماری سوچ. اگر میں اس وقت آپ سے کہوں جسٹ ٹیک اے پاز آف 1 منٹ، اور جو کچھ آپ کو میں نے ابھی تک ان 45-50 منٹس میں پڑھایا ہے، جسٹ تھنک اپون اٹ. In the gap of 50 to 60 seconds, or in a pause of 50 to 60 seconds, many thoughts gonna hit your mind. اور جہاں جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں، سب کو الگ الگ تھاٹس ہٹ کریں گے، مگر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سب آپ بول نہیں رہے ہوتے. آپ کہیں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں، کسی سے ملنے گئی ہیں، کوئی آپ سے ملنے آیا ہوا ہے، آپ کسی گیدرنگ میں ہیں. اس گیدرنگ میں کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کتنا کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں اور کتنا کم بول رہی ہوتی ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم 15 لوگ بیٹھے ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، تو آپ جتنا کچھ اپنے ذہن میں تھاٹس کو ٹکراتے ہوئے محسوس کر رہی ہوتی ہیں، آپ اس کا ہاف بھی نہیں بول رہی ہوتی. تو بعض اوقات دین کے معاملے میں بہت سی انفارمیشن یہاں دماغ میں اوپر ہوتی ہے، بٹ بولنا کیسے ہے؟ مومن پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے. تھنک بیفور یو اسپیک. سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے. قرآن نے ایک واضح بات ہمیں بتائی، اللہ خالق الشر نہیں ہے. یہ نہیں کہتے اللہ خالق الشر ہے، بلکہ کہتے ہیں توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ خالق الشر ہو. احتیاطاً بولتا ہے نا مومن، ایسے تھوڑی میرے منہ میں جو بھی آئے میں بول دوں، مجھے بڑا محتاط ہو کر بولنا ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ، اللہ خالق الشر نہیں کہا جاتا. قرآن نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور کیا ہے؟ اللہ صرف اچھی صفات کا حامل ہے.
अल्लाह में कोई नाउज़ुबिल्लाह बुरी सिफात नहीं पाई जाती। वो लोगों को भी वही अच्छी सिफात एडॉप्ट करने का हुक्म देता है। आप सूरतुल आराफ में पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, उसी नामों से उसको पुकारो। और अल्लाह चाहता है कि इंसानियत का एक पहलू उन्हीं सिफात के साथ जिंदगी गुजारे। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ग्रोह ऐसा रहना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए। यानी अल्लाह की सब सिफात अच्छी हैं। आप अल्लाह के साथ सिर्फ अच्छाई और खैर को अटैच करते हैं। सो नंबर 1, ये नहीं कहते जुबान से कि अल्लाह खालिकुश शर है। नंबर 2, अल्लाह के साथ किसी शर को मंसूब नहीं किया जा सकता। अल्लाह इससे बहुत बुलंद है कि वो इंसानों को आप कहें कि बराह रास्त शर में मुब्तला करता है। ये मोमिन बोलता नहीं है इस तरह से, इसलिए मोमिन को पता है कि उसके कामों में सिर्फ खैर होती है। ठीक, अच्छा, अब फिर क्या हम कहेंगे? हम कहते हैं उसने इंसान में शर का एलिमेंट डाला है। शर डेवलप करना बिल्कुल एक अलग चीज है। इंसान में एक पोटेंशियल मौजूद है। ये जो ह्यूमन फिगर बना है जिसको आप इंसान कहते हैं, इस इंसान को जो अक्ल का एलिमेंट दिया गया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने इंसान के अंदर फुजूर यानी नाफरमानी और तक़वा इल्हाम कर दिया। So basically not directly, you can say indirectly, अल्लाह ने इंसान के अंदर शर का पोटेंशियल रखा है। Now it's an appropriate and a very careful statement. अब जब आप इस तरह से देखते हैं तो फिर इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाता है कि हाँ, खैर की हर बात मैं अल्लाह से लिंक करूंगी। जब भी आप देखें सूरत कहफ में जो खिदर का वाकया आता है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जहां किसी अच्छी बात का उन्होंने रेफरेंस देना था तो उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र किया। जहां उन्होंने किसी ऐसी बात को इवन मेंशन करना था कि ये मैंने कश्ती में सुराख क्यों कर दिया, तो वहां पर जो उन्होंने गुफ्तगू का अंदाज अपनाया, कुरान ने टेंस इस्तेमाल किया, वो फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया कि खिदर कह रहे हैं मैंने कश्ती को ऐबदार कर दिया। वो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ने मुझे कहा कि मैं कश्ती को ऐबदार कर दूं, जबकि जब यतीमों के लिए दीवार बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे गाइडेंस दी कि मैं दीवार खड़ी कर दूं। तो इस मिजाज को समझें। अभी मैंने जब क्लास शुरू की थी तो आपको कहा था सूरत अज़्ज़लज़ला का समराइज्ड क्रक्स इज विद इन द आया नंबर 7 and 8। मेरा क़यामत के तज़किरे को पढ़ने के बाद दुनिया गुजारने का मिजाज बदल जाए, मैं मुहतात हो जाऊं, मैं जो अमल करूं सोच के करूं कि खैर का कर रही हूं कि शर का कर रही हूं, किस पॉकेट में जाएगा, मेरी खैर की पॉकेट में जाएगा या मेरे शर की पॉकेट में जाएगा। बिकॉज आई विल बी अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, नॉट जस्ट इन आखिरा, मैं दुनिया में भी अपने अमाल का रेपरकशन फेस करूंगी। तो इन दो आयतों के अंदर मेजर क्रक्स है। अब आज से अपनी जिंदगी के अंदर एक दुआ करते हुए आफियत की दुआ मांगना मत भूलें। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है कि हम कॉन्स्टेंटली अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा, अल्लाह मेरे सारे मामलात को खूबसूरत कर दे। कितनी प्यारी दुआ है, एक जुमला याद कर लें, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा, अल्लाह मेरे हर अमल को, हर अमर उमूर कहते हैं मेरे सारे मामलात, अल्लाह मेरे सारे मामलात को खूबसूरत कर दे। अब चाहे रिश्ते निभाना हो, अब चाहे पढ़ाइयाँ करना हो, अब चाहे बच्चे पालना हो, अब चाहे बच्चों की तरबियत हो, हम हर चीज़ को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफियता, अल्लाह हम आपसे आफियत का सवाल करते हैं। ये दो जुमले हर दुआ में चलते फिरते मांग लिया करें, and then you will see the miracles happening in front of you in your life
on the daily basis. تو ایک دعاؤں میں خیر مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، دو اس رب کریم سے اس کے خزانوں کے مطابق مانگنا ہے، اپنی چھوٹی عقل کے مطابق نہیں مانگنا، تین اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کے لائے ہوئے فیصلوں پر توکل کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جب میں اللہ کی فرما برداری کروں گی تو حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، result will be like that expensive branded gift. میرا رب اسی معاملے میں سے خیر کو ضرور باہر لائے گا۔ نمبر 4، زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی مجھے محتاط کیفیت سے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ میں اللہ کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کروں، جو جملے بھی استعمال کروں، وہ بہت کیئرفل اینڈ پر ہوں۔ اللہ کو خالق الشر نہیں کہا جاتا، ایک بلیور، ایک مومن، ایک متقی، ایک محسن بڑا محتاط ہوتا ہے when he talks about the رب۔ آپ اللہ کو خالق الشر نہیں کہتے، آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات جن کو اکاؤنٹیبل مخلوقات بنایا ہے، انسان اور جن، ان دونوں مخلوقات میں خیر اور شر کا پوٹینشیل رکھتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بیکاز انسان ذمہ دار ہے، تو اب انسان کی مرضی ہے وہ شر پر عمل کرے یا خیر پر عمل کرے۔ Nobody can come at the safe end by saying مجھے تو اللہ نے بنایا ہی جہنم کے لیے، تو میرا کیا قصور اگر میں گناہ کرتا ہوں؟ آپ کا قصور ہے اور بہت زیادہ ہے، بیکاز اللہ نے آپ کو صرف شر کے ساتھ نہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے آپ کو دو پوٹینشیل ایک ساتھ دے دیے تھے، عقل دے دی تھی درمیان میں اور دل دے دیا تھا ٹو بیلنس تھنگس آؤٹ، کہ اب آپ کو اپنی انکلینیشن یا تو خیر کی طرف لانی ہے یا شر کی طرف لانی ہے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم شر سمجھتے، ہم نے پہلے ایک آپ کہہ سکتی ہیں فلسافیکل کویسچن ریزڈ بائی دا نان مسلم اپان اسلام اینڈ اپان مسلمس، ہم نے اس کو اسٹڈی کر لیا ہے کہ شر پیدا کرنے والا کیا اللہ کہا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ خالق الشر نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ صرف خیر کا سورس ہے، خیر کا منبع ہے، ہم صرف اس کے ساتھ خیر کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے دو مخلوقات انسان اور جنات، ان کے اندر شر اور خیر انگرینڈ کر دیا ہے، ان کو آپشن دے دیے ہیں، دونوں راستے ان کے سامنے کھول دیے ہیں۔ if the inclination a man will find towards the deeds, those will be on the path of shar، تو وہ اپنے لیے شر اکٹھا کر لے گا۔ if the person will move forward on the path of the guidance، تو وہ اپنے لیے خیر اکٹھے کر لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔